پروردگار عالم رمضان کے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، قرآن مجید پڑھنے کو قبول فرما، قرآن مجید سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کا نور ہمارے دلوں میں عطا فرما، اے اللہ اس کے معارف ہمارے دلوں میں عطا فرما، اے اللہ اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آج ختم قرآن کے اس موقع پر ہم سب کی بخشش فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی بھی بخشش فرما، جو دور بیٹھے آواز سن رہے ہیں اللہ ان کی بھی بخشش فرما۔ اللہ آج کی رات کو ہمارے لیے بخشش کی رات بنا۔ اے اللہ 29 رمضان کی رات ہے، میرے مالک طاق رات ہے، اپنی رحمت کے ساتھ اے اللہ ہماری اس رات میں گناہوں سے مغفرت فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے بری فرما۔ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ رمضان کی آخری رات میں اتنے جہنمی بری ہوتے ہیں جتنے پہلی رمضان سے اس رات تک ہوئے۔ اے اللہ پورے مہینے میں جتنے جہنمی بری ہوئے اس کے برابر جہنمی آج کی رات میں بری کیے جائیں گے۔ اللہ اس رات میں ہماری بھی بخشش فرما، اے اللہ اس رات میں ہماری بھی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ ہمیں نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اے اللہ اپنی سچی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار عالم پوری امت مسلمہ میں جتنے کلمہ گو ہیں سب کے گناہوں کی بخشش فرما۔ اے اللہ جو کلمہ گو نہیں ہے ان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کو اے اللہ بحرانوں سے نکال دیجئے، اللہ ہمارے اس ملک پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک معتکفین جتنے دور قریب سے یہاں آئے ہیں اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما اور سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ان سب کے دلوں میں نور نسبت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو قیامت کے دن اپنے مشائخ کے نور نسبت کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ الوتر۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
احباب سے گزارش ہے کہ بہت زیادہ قریب آنے کی بجائے تھوڑا سا آپ کھلے بیٹھ جائیں تاکہ سکون اور اطمینان سے آپ حضرات بیان سماعت کر سکیں. جتنا آپ لوگ تنگ بیٹھیں گے اتنا ہی اپنے لیے خود تنگی کریں گے، اور جو بندہ اپنے لیے تنگی کرتا ہے اللہ بھی اس کے اوپر تنگی کرتا ہے. جو بندہ اپنے لیے کشادگی چاہتا ہے کشادگی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی کشادگی فرماتے ہیں. تشریف رکھیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقال الله تعالى في مقام آخر نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وعاشروہن بالمعروف. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وفی روایت اخرى فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا النکاح بینکم او کما قال علیہ الصلاة والسلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جی فیض الرحیم صاحب، کیا آپ نے مسمات عائشہ خان جو بیٹی ہیں محمد عاطف خان صاحب کی، ان کو علی رحمان جو بیٹے ہیں مبشر علی کے، ان کے نکاح میں بعوض حق مہر جو ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہوگی بمطابق شریعت محمدی سامنے شیرگاہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا؟ جی دوبارہ پوچھتا ہوں، فیض الرحیم صاحب
کیا آپ نے مسمات عائشہ خان جو بیٹی ہیں محمد عاطف خان صاحب کی، ان کو علی رحمان جو بیٹے ہیں مبشر علی صاحب کے، ان کے نکاح میں بعوض حق مہر جو ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہوگی وہ مطابق شریعت محمدی سامنے شریک گواہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا؟ جی۔ علی رحمان صاحب کیا آپ نے مسمات عائشہ خان جو بیٹی ہیں محمد عاطف خان صاحب کی، ان کو اپنے نکاح میں بعوض حق مہر جو ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہوگی بمطابق شریعت محمدی سامنے ان شریک گواہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ دوبارہ پوچھتا ہوں، علی رحمان صاحب کیا آپ نے مسمات عائشہ خان جو بیٹی ہیں محمد عاطف خان صاحب کی، ان کو اپنے نکاح میں بعوض حق مہر ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہوگی بمطابق شریعت محمدی سامنے ان شریک گواہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان مبارک کی 29 رات ہے۔ ایک عالم صاحب نے رکا لکھا کہ جی چاہتا ہے کہ آج کی اس آخری محفل میں آپ اللہ رب العزت کی محبت کی باتیں سنائیں۔ ہم 10 دن سے اس کے دروازے پر اس کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ اس کی محبت کے تذکرے ہوں گے، ہمارے دل مچل جائیں گے اور ہم اللہ سے پھر خوب دعا مانگیں گے۔ تو ان کی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے آج حکم کی بجائے اللہ رب العزت کی محبت کا عنوان چن لیا ہے۔ انسان کے جسم کے ہر عضو کا ایک کام ہے، آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا کام بولنا، دماغ کا کام سوچنا، اور دل کا کام محبت کرنا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ انسان کا دل محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ خالق کی محبت ہو تو نور ہوگا، اور اگر اس کی بجائے مخلوق کی محبت ہوگی تو یہ انسان کے دل میں اندھیرا ہوگا۔ کسی سے محبت کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ اس میں پہلی وجہ ہوتی ہے اس کا حسن و جمال۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ انسان کو حسن و جمال اچھا لگتا ہے فطرتی طور پہ۔ چنانچہ خوبصورت بلڈنگ ہو، خوبصورت منظر ہو، خوبصورت شخصیت ہو، یا کوئی کپڑا خوبصورت ہو، جو چیز بھی خوبصورت ہو انسان کو اچھی لگے گی۔ انسان کی فطرت ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے۔ مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے، بہت سال پہلے کی بات ہے، میں ایک مرتبہ اپنے بچوں کو لے کے کشمیر کے سفر پر گیا تو مظفر آباد اور باقی جگہوں پر ہم نے پروگرام کیے۔ جب وہاں سے واپس لوٹنے لگے تو بچے چھوٹے تھے، پچھلی سیٹ پہ میری بیٹی بیٹھی ہوئی تھی جو سب سے چھوٹی تھی۔ اس نے ایک منظر دیکھا اور مجھے کہنے لگی کہ ابو جی یہ تصویر تو ہم کتابوں کے اندر چھپی ہوئی دیکھتے ہیں۔ جب اس بچی نے توجہ دلائی تو میں نے گاڑی کے ایک طرف سے دیکھا، اتنا خوبصورت منظر تھا کہ واقعی جس کی خوبصورتی کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل۔ میں نے گاڑی کو کنارے پہ پل کیا اور ہم لوگ تقریباً آدھا گھنٹہ اس منظر کو بیٹھ کے دیکھتے ہی رہے۔ اتنے خوبصورت پہاڑ تھے سرسبز، اور نیچے بل کھاتا ہوا دریا تھا، اور خوبصورتی اتنی تھی کہ حیران ہوتا تھا کہ یا اللہ، اگر دنیا میں مناظر اتنے خوبصورت ہیں تو آپ کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ واقعی جنہوں نے کشمیر کو جنت نظیر کہا انہوں نے سچ کہا۔ تو خوبصورت منظر کو انسان دیکھے تو اچھا لگتا ہے، خوبصورت
کپڑے کو دیکھے اچھا لگتا ہے، خوبصورت بلڈنگ کو دیکھے تو اچھا لگتا ہے. انسان حج اور عمرے پہ کئی دفعہ جاتا ہے، جیسے ہی مطاف کے اندر داخل ہوتا ہے نا تو اللہ کے اس گھر کی خوبصورتی ایسی ہے کہ انسان حیران ہو کے رہ جاتا ہے. کئی مرتبہ تو آنکھوں کو یقین نہیں آتا کہ میں زندگی میں اپنے جیتے جاگتے یہ منظر آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اتنی خوبصورت انہوں نے مسجد حرام کو بنایا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے اللہ کی شان کو دیکھ کے. واقعی وہ کسی بڑے شہنشاہ کا محل نظر آتا ہے. تو انسان کی فطرت ہے، اس کو خوبصورت چیز اچھی لگتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب خوبصورت چیز اچھی لگتی ہے تو اللہ رب العزت جس نے حسن و جمال کو پیدا کیا اس اللہ تعالیٰ کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ جمیل، اللہ رب العزت بہت خوبصورت ہیں. ہمیں وہ خوبصورت جو ہے دیدار وہ جنت میں نصیب ہوگا، دنیا میں نہیں نصیب ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے میرے بندو تم جنت میں آؤ گے ولدینا مزید، تو جنت میں میں تمہیں اپنے چہرے کا دیدار عطا فرماؤں گا. کتابوں میں اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے تو تقریباً کوئی 50 پیج اس کے اوپر لکھے. وہ فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت اتنی خوبصورت ہوگی کہ جب یہ جنتی مخلوق کو دیکھیں گے تو 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کر ان کے چہروں کو دیکھتے رہیں گے. ان کو یقین گویا نہیں آئے گا کہ مخلوق اتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے. پھر وہاں اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت ان کو ہر نعمت عطا فرمائیں گے. جو دل میں خیال آئے گا وہ پورا ہو جائے گا. آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر جنتی کو جنت میں چھوٹی سی خدائی عطا فرما دیں گے. جو دل میں آئے گا پورا ہو جائے گا. پھر ایک ایسا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھیں گے کہ میرے بندو کیا تم جنت میں خوش ہو؟ سارے جنتی کہیں گے اے اللہ ہم جنت میں بہت خوش ہیں. ٹول خدے. جب یہ کہیں گے کہ ہم بہت خوش ہیں اور سب کچھ بالکل ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا ایسے کرو کہ تم اپنے علماء سے پوچھو جا کے. ہمیں دنیا میں بھی علماء کی ضرورت ہے اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی. تو جنتی اپنے اپنے علماء جن سے ان کا تعلق تھا، جن کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے یا جن کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ان سے پوچھیں گے کہ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں. پھر جنتی ان کو کہیں گے کہ دیکھو ہمیں جنت کی سب نعمتیں تو مل گئیں لیکن جنت میں اللہ نے دیدار کا وعدہ کیا تھا ابھی تک وہ دیدار نصیب نہیں ہوا. تو علماء کے توجہ دلانے پر جنتیوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی. پھر سارے جنتی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کریں گے اے اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیجئے. اے اللہ اگر کوئی میزبان اپنے گھر بلائے اور گھر تو دکھا دے خود اپنی ملاقات نہ دے تو وہ میزبانی کیسی ہوئی. اے اللہ ہمیں اپنا دیدار کروا دیجئے. جب جنتی اللہ تعالیٰ سے بار بار کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اچھا اب تم میرے دیدار کی تیاری کرو. تو سارے جنتی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تیاری کریں گے. جیسے دنیا کے اندر شادی ہوتی ہے تو گھر والے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، ایسے ہی جنتی دیدار کی تقریب کے لیے جنت میں تیاری کریں گے. جنت میں ایک بازار لگے گا، وہاں پہ جنتی جائیں گے مرد عورتیں اور جیسا حسن چاہیں گے ان کو اپنی من پسند کا حسن مل جائے گا. دنیا میں تو کسی کا چہرہ گول ہے تو لمبا نہیں ہو سکتا، لمبا ہے تو گول نہیں ہو سکتا، آنکھیں جیسی ہیں وہ اس سے بدل نہیں سکتی. صرف اتنا ہے کہ انسان چاہتا ہے تو چہرے کے اوپر کچھ لیپ لگا لیتا ہے. مگر جنت میں تو وہ ارادہ کرے گا اس کی آنکھیں ویسی خوبصورت بن جائیں گی، پلکیں ویسی بن جائیں گی، رخسار کی خوبصورتی ویسے ہو جائے گی، چہرے کی کمپلیکشن ویسے ہو جائے گی. آپ اندازہ کریں کہ وہاں خوبصورتی کا کیا معیار ہوگا. من پسند کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو عطا فرمائیں گے. یہ جنت کا بیوٹی پارلر ہوگا، مگر صرف لیپ لگانے والا پارلر نہیں ہوگا، بلکہ جو انسان چاہے گا واقعی اس کو ویسی خوبصورتی نصیب ہو جائے گی. پھر جنتی عورتیں ایسے کپڑے پہنے گی
کہ ہر عورت کے کپڑے میں سے 70,000 رنگوں کے شیڈ جھلک رہے ہوں گے۔ آج دنیا میں جو عورتیں کپڑے بنواتی ہیں 4-5 شیڈ ہوتے ہیں مختلف، اس سے ملتے جلتے کلر ہوتے ہیں، 70,000 شیڈ جھلک رہے ہوں گے۔ اور جنتی مرد بھی خوبصورت کپڑے پہنیں گے اور سونے کے کنگن پہنیں گے اور تیار ہوں گے، اور پھر تیار ہو کے جنت عدن میں یہ سارے کے سارے جنتی آئیں گے۔ وہاں پر ایک دریا ہوگا، اس دریا کے کنارے پر ان کے لیے پہلے کھانے پینے کی محفل سجے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی فرمائیں گے، لیکن ہر جنتی کے سامنے 70,000 پلیٹوں میں کھانا رکھا جائے گا۔ ہر جنتی کے سامنے 70,000 پلیٹوں میں۔ دنیا میں دعوت کی جاتی ہے 2-3 طرح کے کھانے ہوتے ہیں، اس سے اوپر نہیں۔ جنت میں 70,000 پلیٹوں میں کھانا، اور پھر جنتی ان کو کھائیں گے، بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، انجوائے کرنے کے لیے کھائیں گے۔ اتنا کھائیں گے کہ بہت کھائیں گے، پیٹ بھر جائے گا، تکلیف نہیں ہوگی، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور پھر ان کو ویسے ہی کھانے کی طرف محسوس ہوگی۔ جب خوب کھانے کو انجوائے کریں گے، پی لیں گے مشروبات، پھل کھائیں گے اور پرندوں کے بھنے ہوئے گوشت کھائیں گے، پھر اللہ فرمائیں گے کہ اچھا اب اگلی محفل کا اگلا جو ہے وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ ان بندوں کو آپ زبور سنائیے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حسن جمال میں انوکھا بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آواز کی خوبصورتی میں حضرت داؤد علیہ السلام کو انوکھی آواز دی۔ کوئل کی آواز بھی ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ وہ جب زبور پڑھا کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کے کندھے کے اوپر پرندے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، پانی جو ہے چلتا ہوا رک جایا کرتا تھا، ان کی آواز میں اللہ نے اتنی خوبصورتی پیدا کی تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں مصر کے مشہور قاری عبد الباسط عبد الصمد، ان کے ساتھ 1 مہینہ امریکہ میں گزارنے کا موقع ملا۔ وہ مختلف محفلوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور یہ آج جیسی محفل ہوتی اردو یا انگلش میں کچھ اس کے متعلق بیان کر دیا کرتا تھا۔ لیکن یقین جانے کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے نا اور ہم سنتے تھے تو ہم کئی دفعہ خود وجد میں آ جاتے تھے، حیران ہوتے تھے اللہ آپ نے اس بندے کو کیا آواز دی ہے۔ تو اگر عام لوگوں کی آواز اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کتنی خوبصورت ہوگی۔ یوسف علیہ السلام اپنے حسن میں ممتاز تھے اور داؤد علیہ السلام اپنی آواز کی خوبی میں ممتاز تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بھائی یوسف سبیح تھے اور میں ملی ہوں۔ سبیح کہتے ہیں گورا چٹا رنگ، آدمی کا رنگ گورا چٹا ہو تو خوبصورت لگتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا، اس کے ساتھ نقشدین کا خوبصورت ہونا بھی ضروری ہے، صرف رنگ کا گورا ہونا کافی نہیں ہوتا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملی ہوں۔ ملیح کا لفظ ملح سے نکلا ہے، مل نمک کو کہتے ہیں، یعنی میں نمکین چہرہ ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کا رنگ بھی خوبصورت تھا، سفید تھا، مگر نبی علیہ السلام کے اوپر خوبصورتی بہت زیادہ تھی۔ یوسف علیہ السلام بھی بہت خوبصورت تھے، اور حضرت نبی علیہ السلام بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ خوبصورتی میں فرق کتنا تھا؟ خوبصورتی میں فرق یہ تھا کہ جو یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا تھا تو اس کی چہرے کے اوپر نظر ٹکتی نہیں تھی۔ چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا، وہ بندہ سمجھتا تھا یہ انسان نہیں، کوئی فرشتہ ہے، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ تو اس کی نظر یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ ٹکتی نہیں تھی۔ تو دونوں کے حسن میں فرق یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا جو دیکھتا تھا اس کی چہرے پہ نظر ٹکتی نہیں تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا تھا جو کوئی آپ کو دیکھتا تھا اس کی نظر آپ کے چہرے سے ہٹتی نہیں تھی، وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورتی ایسی عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کو آواز ایسی خوبصورتی عطا فرمائی۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام تلاوت کریں گے، اللہ کا کلام سنائیں گے،
وہ ایک عجیب محفل ہوگی، سارے جنتی اس کلام کو سنیں گے، ایسی آواز ہوگی کہ کانوں میں رس گھل جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک ایسا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ جنتیوں کو خود سورہ یاسین کی تلاوت سنائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ سوچئے وہ کیسی محفل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود تلاوت فرمائیں گے اور جنتی سورہ یاسین کی تلاوت سنیں گے۔ پھر جب تلاوت سن کے جنتی مزے لے لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ یہ دیدار ایسا ہوگا بے جہت، بے کیف، بے شبو، بے مثال۔ نہ آپ ڈائریکشن کا تعین کر سکتے ہیں، نہ کیفیت کا تعین کر سکتے ہیں، نہ اس کی تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، لیکن اتنا خوبصورت یہ دیدار ہوگا کہ جو بندہ دیکھے گا وہ خوش ہو جائے گا۔ بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ذات جس نے حسن کو پیدا کیا اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جنتی 9 لاکھ سال تک اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے، 9 لاکھ سال تک دیدار کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ دیدار ختم کیسے ہوگا، اس پہ علماء نے عجیب بحث لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر جنتی دیدار کرنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ دیدار بند کروا دے، اس میں بخالت کا شبہ ہے کہ جلوہ دکھانے والا بخیل ہے کہ دیکھنے والے تو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جلوہ دکھاتا نہیں ہے، تو اس میں شبہ بخالت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ دیدار کروانا چاہیں اور بندے دیدار نہ کریں تو یہ بندوں کے لیے باعث خجالت ہے، یہ شرمندگی ہے بندوں کے لیے کہ اللہ دیدار کروانا چاہتے ہیں اور بندے دیدار نہیں کرتے۔ تو نہ اللہ دیدار کو ختم کرائیں گے اور نہ بندے دیدار ختم کریں گے، تو یہ دیدار کی محفل مکمل کیسے ہوگی؟ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا نتیجہ نکالا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ چاہیں گے بندے دیدار کریں، اللہ جمال کی تجلیات بندوں پہ ڈالیں گے، سب بندے اللہ کے جلوے کا دیدار کرتے رہیں گے، اور جب اللہ چاہیں گے کہ یہ اب دیدار بند کر دیں، اللہ جلال کی تجلیات ڈالیں گے اور بندے دیدار کرنا بند کر دیں گے۔ نہ ادھر اعتراض ہو سکتا ہے نہ ادھر اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو 9 لاکھ سال تک جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ یہ کیا نعمت ہوگی جو اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ ہم پوری زندگی اسی دیدار کے انتظار میں گزار رہے ہیں۔ ہماری یہ زندگی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے انتظار میں گزر رہی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اس دیدار کا تصور دن میں 5 مرتبہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ اس جنت کے دیدار کا تصور دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں۔ تو دنیا میں تو اس کا تصور کر کے مزے لیتے ہیں، پھر جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اس دیدار کے انتظار میں مومن اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کسی شاعر نے اللہ تعالیٰ کے ملاقات اور حسن و جمال کے بارے میں کچھ اشعار لکھے ہیں۔ میری زندگی تو فراق ہے وہ ازل سے دل میں مکیں سہی۔ ہماری زندگی تو فراق ہی ہے نا، کہ زندگی میں تو لقاء نہیں ہو سکتی، وہ مرنے کے بعد ہوگی۔ اس لیے فور فرمایا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے، مگر زندگی تو انتظار میں گزرتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میری زندگی تو فراق ہے وہ ازل سے دل میں مکیں سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے رگ جاں سے لاکھ کریں سہی، سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے۔ دیدار طور پہ ہو یا حشر کے دن ہو، سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی، تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا تیرے راہ گزر کی زمیں سہی، تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا تیرے راہ گزر کی زمیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہیں سہی۔ مالک ہم نے تو سجدہ کرنا ہے، اگر تیرے گھر جا کر سجدہ نہیں کر پائے حج اور عمرہ پہ تو اے اللہ یہیں پہ ہم سجدہ کر لیتے ہیں۔
تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمین سے ہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی۔ انہیں دیکھنے کی جو لو لگی، جب اللہ کو دیکھنے کی تمنا دل میں سما گئی، انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم۔ شاعر کہتا ہے کہ جب اللہ کو دیکھنے کی دل میں تمنا بس گئی تو اب کبھی نہ کبھی ان کو دیکھ ہی لیں گے۔ انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر ان دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہوں، وہ ہزار پردہ نشیں سہی، وہ ہزار آنکھ سے دور ہوں، وہ ہزار پردہ نشیں سہی۔ اگر دل میں دیکھنے کی لو لگ گئی ہے تو کبھی نہ کبھی اللہ ان کے دیدار کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو اگر حسن و جمال کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو دل چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے، اس اللہ سے جس کا حسن کوئی ڈھلنے والا نہیں، جس کا حسن کوئی ادھار مانگی ہوئی چیز نہیں ہے، اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے، اس کی اپنی تخلیق کی ہوئی چیز ہے۔ محبت کرنے کی دوسری وجہ کسی کا مال و منال۔ ہم نے دیکھا ہے کوئی امیر آدمی ہو نا، لوگ اس کے ساتھ تعارف کرنا پسند کرتے ہیں، لوگوں کو اس کا ریفرنس دیتے ہیں، فلاں تو میرا بڑا قریبی دوست ہے، ہم ان کے ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا قرب بتاتا ہے ان کے مال و دولت کی وجہ سے۔ تو مال و دولت کی وجہ سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ اگر مال و دولت کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے کیا کہنے کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنے خزانے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی ملکیت ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کی ملکیت ہیں۔ آپ سوچئے کہ کتنے خزانے ہیں، پوری دنیا میں جتنا سونا ہے، جتنا تانبا ہے، جتنے ڈائمنڈ ہیں، جتنی باقی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ مالک ہے اس کا، اور اللہ نے عارضی طور پہ اس کو بندوں کے حوالے کر دیا ہے۔ پھر یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، جنت کے جو مکان ہوں گے وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنیں گے۔ سونے سوچئے ذرا کتنا سونا لگے گا جب اینٹیں سونے کی بنی ہوئی ہوں گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے بعض لوگوں کا جنت کا مکان سرخ یاقوت سے بنایا جائے گا، روبی سے بنایا جائے گا، پورا مکان ہی روبی کا بنا ہوا ہوگا۔ اور جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگ ہوں گے ان کو اگر اللہ کے راستے میں موت آ گئی، ان کے گھر سے لے کے جس جگہ تک ان کو موت آئی، اللہ تعالیٰ ان کو ایک بے جوڑ موتی کا محل عطا فرمائیں گے۔ یہ بے جوڑ موتی ہوگا جو اس کا محل اللہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے کیا کہنے۔ چند دن کی بات ہے، ایک نوجوان میرے پاس آئے، کہنے لگے جی کہ امریکہ کی ایک فضائی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو ناسا کہتے ہیں، جو خلا کے بارے میں تحقیقات کرتا رہتا ہے، چاند گاڑی بھیجتا ہے اور باقی بھی سارے کام کرتا ہے۔ انہوں کے سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ ایک ایسا سٹار ہے جو پورا کا پورا کاربن کا ہے، اور اس کا نام انہوں نے ڈائمنڈ سٹار رکھا ہے۔ وہ چمکتا ہے مگر 100% ڈائمنڈ ہے، فلا لیس ڈائمنڈ ہے، اور اس کی تفصیلات میں پرنٹ کر کے لایا ہوں۔ میں نے وہ تفصیلات پڑھی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ لاکھوں ملین کیرٹ کا وزنی سٹار ہے، لاکھوں ملین کیرٹ کا۔ اللہ اکبر! 1 کیرٹ کا ڈائمنڈ ہو اس کی قیمت $1,00,000 ہوتی ہے، اگر 2 کیرٹ کو تو 2 لاکھ ہوتی ہے، 3 کیرٹ کا $3,00,000 ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کتنے مہنگے ہوتے ہیں یہ ڈائمنڈ، اور وہ فلالیس ڈائمنڈ لاکھوں ملین کیرٹ کا ڈائمنڈ ہے، اور اس کا ایک سرے سے دوسرے سرے کا فاصلہ 4000 کلومیٹر ہے۔ 4000 کلومیٹر اس کی ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ کا فاصلہ ہے، اور سائنسدانوں نے لکھا تھا کہ ہم نے لیزر سے اس کا پتہ کیا ہے، وہ بالکل فلالیس ہے۔ 4000 کلومیٹر میں کوئی ایک جگہ ایسی نہیں جہاں پہ فلا ہو، اس میں کوئی فلا ہے ہی نہیں، وہ ایسا ڈائمنڈ ہے۔ اس کو میں نے بھی پڑھا تو حیرت ہوئی، وہ صاحب تو بڑے حیران تھے، کہنے لگے جی حیرت کی بات ہے، اتنا بڑا ڈائمنڈ خلا کے اندر موجود ہے،
میں نے کہا کہ اچھا بات سنو، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ فرشتے جنت میں کسی ولی کا گھر بنا رہے تھے اس ڈائمنڈ کی اینٹوں سے، اور ایک اینٹ جیسے مزدور کے ہاتھ سے گر جاتی ہے نا، کسی فرشتے کے ہاتھ سے گر گئی، وہ خلا کے اندر اب سٹار بن کے پھر رہی ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے ڈائمنڈ جنتیوں کے گھروں کے اندر اینٹوں کی طرح استعمال ہوں گے۔ اللہ کے مال و منال اور خزانوں کا کیا کہنا؟ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو دل کہتا ہے کہ اگر محبت کرنی ہو تو کس سے کی جائے؟ اللہ رب العزت سے کی جائے۔ اور تیسری وجہ جو ہے محبت کرنے کی، وہ ہے کسی کا فضل و کمال، کسی کی صفات کی وجہ سے۔ انسان ہے، کوئی بھی اگر اپنے اندر صفات پیدا کر لینا تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ نوجوان تو بعض کھلاڑیوں کے نمبروں کی جرسیاں پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کھلاڑی اچھا کھیلنے والا ہوتا ہے تو اس کے نمبر کی جرسیاں پہنتے ہیں کہ ہمیں اس سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کیا کہنا؟ انسان اس کو بیان بھی کرنا چاہے تو اپنی زبان سے اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان کیا کریں گے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حسن جمال کو یوں بیان کیا، اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ اتنے خوبصورت ہیں جیسے آپ نے اپنی صفات کو خود بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ نے اپنی صفات کو کیسے بیان کیا؟ قرآن مجید پڑھیے، سورہ کہف میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دیجئے، اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جاتا اور ساری دنیا کے درختوں کی کلمیں بنا دی جاتی، ان کلموں سے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، ایک وقت آتا یہ کلمیں ٹوٹ جاتی، یہ سیاہی ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ تو جس پروردگار کی تعریفیں کوئی کر ہی نہیں سکتا، وہ پروردگار کتنی صفات والا ہوگا۔ جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بھی انتہا نہیں ہے، کیونکہ اس کے صفات کی انتہا نہیں، تو ہر صفت پر ایک صفاتی نام ہوتا ہے، لہذا اس کے ناموں کی بھی انتہا نہیں، ہم پورے ناموں کو جانتے ہی نہیں۔ تو اگر صفات کی وجہ سے محبت کرنی ہو تو انسان کس سے محبت کرے؟ اللہ رب العزت سے کرے۔ حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرے، مال و منال کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرے، فضل و کمال کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرے۔ اور چوتھی وجہ محبت کرنے کی ہوتی ہے کسی کا جود و احسان، کسی کے احسانات کی وجہ سے بھی انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے علماء نے، الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ جو بندہ احسان کرتا ہے نا تو محسن سے فطری طور پہ بندے کو محبت ہوتی ہے۔ انسان تو پھر انسان ہے، ہم نے جانوروں کو دیکھا وہ اپنے محسن سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ سرکس کے اندر ایک آدمی شیر کی پیٹھ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے اور شیر اس کو کہتا کچھ نہیں، حالانکہ شیر درندہ ہے، اگر چاہے تو 1 منٹ میں اس بندے کو پھاڑ کھائے، لیکن اس کو کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ بندہ اس شیر کو گوشت ڈالتا ہے، وہ اس کا محسن ہے، یہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ اگر درندے بھی محسن سے محبت کرتے ہیں تو انسان تو پھر انسان ہے، انسان بھی اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالی ہمارے محسن حقیقی ہیں، اللہ تعالی ہمارے محسن حقیقی ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا احسان ہے، ہم تو اللہ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ ان گنت اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے،
اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، بال سر پہ نہ دیتے ہم گنجے ہوتے، لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اللہ علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، اللہ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اللہ عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ آج جو عزتوں بری زندگی گزار رہے ہیں یہ سب اس مولا کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گن بھی نہیں سکتے، اتنے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر اس نقطۂ نظر سے محبت کرنی ہو تو انسان کس سے محبت کرے؟ اللہ رب العزت سے محبت کرے۔ اعتکاف کے 10 دن اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس کمال والے کا کمال ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، ہمیں اپنے دروازے پہ جمع کر لیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہم اس کے احسان مند ہیں کہ اے اللہ آپ نے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ یہ دیکھو عاشقوں کا مجمع اللہ کے در کے اوپر آج جمع بیٹھا ہے۔ 10 دن گزر گئے بیٹھے بیٹھے، اور آج ہم نہیں جانتے آخری طاق رات تو یقینی ہے، رمضان کی آخری رات ہے یا نہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن طاق رات میں سے آخری طاق رات ہے، لہذا آج کی رات کا یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ 10 دن آپ کی چوکٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں، اب فقیر اتنا لمبا عرصہ اگر بیٹھے رہیں تو مالک جو ہوتا ہے نا وہ فقیروں پر احسان کرتا ہے اور ان کو انعامات سے نوازتا ہے۔ اے اللہ آپ اپنے احسان کے طور پر ہمیں جنت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں ہے کہ ہم اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، لیکن ہمیں تیرے کرم پہ بڑا بھروسہ ہے۔ اگر آپ کرم کی نظر فرما دیں، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اے اللہ ان سب کے لیے آپ جنت کا فیصلہ فرما سکتے ہیں۔ لہذا تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقب ہو جائیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے۔ نیچے دیکھیے، عشق خدا یارو نار غضب دی، عشق خدا یارو نار غضب دی، ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں۔ عشق خدا یارو نار غضب دی، تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں۔ چولا برکا صبر دا میرے تے ہو گیا تھیاں تھیاں تے چپ کر گئی ہاں۔ ماں پیو ویر بھی یاد نہ میں کوں تے اتو تانے دیوین سیاں تے سیندی رہی ہاں۔ ماں پیو ویر بھی یاد نہ میں کوں تے اتو تانے دیوین سیاں تے سیندی رہی ہاں۔ غلام فرید اے آکھ سجن نو میں تاں در تیڑے تے پئی ہاں تے جے ہو جئی ہاں۔ غلام فرید اے آکھ سجن نو
میں ਤਾਂ ਦਰ ਤੇੜੇ ਤੇ ਪਈ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਈ ਹਾਂ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اور پھر خاص طور پہ ہمارے نقش بندی سلسلہ میں جب سالکین بیعت ہوتے ہیں پھر مراقبات، مجاہدات، اشغال و اوراد کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ان کو نوازتے ہیں، اپنا قرب اور وصل عطا فرما دیتے ہیں. حضرت خواجہ نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، در طریق ماں محرومی نیست. میرے اس طریق میں، میرے نقش بندی سلسلے میں محرومی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سالک کی سستی کے علاوہ کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. طریقہ یہ ہے کہ جب سالکین اپنے شیخ سے تعلق جوڑتے ہیں، شیخ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے اوراد اور وظائف کی پابندی کرتے ہیں، تو سلوک کے مراحل طے کرتے کرتے مریدین ایک ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں کہ شیخ کو نظر آتا ہے کہ اب یہ بندہ اس قابل بن چکا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے. شیخ کو بھی یہ نظر آتا ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے بھی ان کو القاء ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ ہے اور یہ اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ میرے بچھڑے ہوئے بندوں کو مجھ سے ملا لے. پھر شیخ کے سینے میں جو امانت ہوتی ہے نسبت کی اور خلافت کی، پھر وہ مجبور ہوتے ہیں وہ نسبت اور خلافت کی امانت اپنے مریدین کو منتقل کرتے ہیں. بظاہر خلافت اور نسبت اعزاز نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ بہت بڑا بوجھ ہے. یہ 2-4 گز کی پگڑی بظاہر بہت ہلکی ہے، لیکن جن کو احساس ہوتا ہے یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی ہوتی ہے. بہت مشکل سے اس بوجھ کو اٹھانا ہوتا ہے. ہماری اسی مجمع میں بہت سارے ایسے سعادت مند اور خوش نصیب حضرات موجود ہیں جن کا تعلق حضرت جی سے جڑ گیا، پھر وہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ سلوک کے منازل طے کرتے گئے. آج وہ مبارک اور مقدس لمحات پہنچ چکے ہیں کہ ان کو نسبت اور خلافت کی بشارت دی جاتی ہے. نہایت ہی مقدس محفل، مقدس لمحات ہیں، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اور ان حضرات کو اجازت اور خلافت اس وقت دی جائے گی. ان حضرات میں سے ایک ایک کا نام لیا جائے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب وہ اٹھیں تو ان کو راستہ دیں تاکہ وہ آسانی سے آگے آ جائیں. ان کی دستار بندی بھی کی جائے گی اور پھر ان کو باقاعدہ بیعت بھی کیا جائے گا. آخر میں پھر اطمینان سے، سکون سے دعا کی جائے گی. چونکہ ختم قرآن کی تقریب بھی ہے اور یہ نہایت ہی بابرکت اور دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، رجوع اللہ، انابت اللہ اور اللہ رب العزت کی طرف کامل مکمل دھیان رکھیں. جن خوش نصیب حضرات کو اس وقت نسبت کی بشارت اور خلافت کی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے، ان میں سب سے پہلے خوش نصیب ہمارے اسی ادارے معہد الفقیر الاسلامی کے استاد الحدیث حضرت مولانا محمد اکرم صاحب. حضرت مولانا محمد اکرم صاحب جہاں کہیں بھی ہیں آگے تشریف لائیں. حضرت مولانا محمد اکرم صاحب آج سے تقریباً 20 سال پہلے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہو گئے. پھر جب ہمارے ہاں یہاں پہ درس نظامی کا شعبہ شروع ہو گیا، حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے ان کو اپنے ہاں پڑھانے کے لیے بلایا. انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پڑھانا شروع کیا. عرصہ 16 سال سے مسلسل معہد الفقیر میں پڑھا رہے ہیں اور حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ فقط پڑھانے والے ہیں، بلکہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ ادارے کی خدمت میں ہمیشہ کے لیے پیش رہے ہیں. ان 16 سالوں میں ہم نے ہمیشہ کے لیے دیکھا ہے، ہمارا اجتماع ہوتا ہے، ختم بخاری کی تقریب ہوتی ہے یا ایسی نشستیں ہوتی ہیں، جب بھی خدمت کا کوئی کام ہوتا ہے، جو مشکل کام ہوتا ہے، ہماری نظریں ان کے اوپر پڑ جاتی ہیں. جب بھی ان کی ذمہ ہم نے کام لگایا ہے، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام مشکل ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. دن رات ایک کر کے مصروف عمل ہو جاتے ہیں. ہمیشہ کے لیے شیخ کی خوشنودی کے لیے تمام تر مجاہدات برداشت کیے. اور صرف یہ نہیں کہ خدمت میں آگے بلکہ خدمت کے ساتھ ساتھ مراقبہ،
ذکر اذکار کی پابندی. آپ حیران ہو جائیں گے، اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو مراقبے کا وقت نہیں ہوتا. حالانکہ یہاں پڑھانا مستقل ایک کام، مدرسے کی دوسری خدمات، یہ اس کے علاوہ اور اس کے ساتھ ساتھ 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے دوران تعلیم روزانہ کا مراقبہ، اور چھٹیوں میں مراقبے کی مقدار 7-8 گھنٹے تک پہنچ جاتی ہے. پرانے زمانے میں ہم سنا کرتے تھے کہ حضرت مولانا حسین علی صاحب وہاں بچرا والے، وہ عشاء کے بعد مراقبے کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور تہجد کے وقت ان کا مراقبہ ختم ہوتا تھا. حضرت مولانا موصوف کا بھی یہی طریقہ ہے، چھٹیوں میں تو بالکل یہی معمول ہوتا ہے، عشاء کے بعد مراقبے کے لیے بیٹھ گئے اور فجر کی اذان کے وقت بلکہ تہجد کے وقت مراقبے سے اٹھ گئے. اور ابھی رمضان شریف میں بتا رہے تھے کہ پوری رات کا مراقبہ، ظہر کے بعد سے لے کے عصر تک مستقل مراقبہ، گویا کہ 7-8 گھنٹے سے بھی یہ مقدار آگے بڑھ جاتی ہے. علم کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے تواضع جیسی صفت سے نوازا ہے. عام طور پہ علم ہوتا ہے تو ساتھ تکبر بھی ہوتا ہے، تواضع بہت کم علماء کو نصیب ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے ان کو تواضع سے بھی نوازا ہے، اور یہ ان کی خدمات اور ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ آج ان کو نسبت اور خلافت کی بشارت دی جاتی ہے. دوسرے خوش نصیب ہمارے اسی ادارے کے ایک اور استاد حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب. حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب 16 سال پہلے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت کر لی. طالب علم تھے، اس وقت اولا پڑھ رہے تھے کسی اور ادارے میں. پھر حضرت جی کی محبت ان کو کھینچ لائی، یہاں ادارے میں آ گئے اور یہاں پہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے بھی تھے، ساتھ ساتھ ذکر اذکار کرتے ہوئے تصوف کے مراحل بھی طے کرتے رہے. اور ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ اسی ادارے میں انہوں نے دورہ حدیث مکمل کر لیا. دورہ حدیث کے ساتھ ساتھ پھر تخصص فی الفقہ بھی کر لیا، گویا کہ مفتی بھی بن گئے. اور مفتی بننے کے بعد پھر انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا. پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی جو اپنے شیخ کے ساتھ محبت اور عقیدت تھی یقیناً ہم سب کے سامنے ہے. میں کئی مرتبہ دوستوں کو کہا کرتا تھا، شاید ان کو معلوم نہ ہو کہ جو بندہ فنا فی شیخ بندے کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھ لے. جیسے بندہ اپنے شیخ کو حوالے کرتا ہے اور حوالے کرنے کا حق ہوتا ہے، ایسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کیا. ہر موقع پہ شیخ سے مشورہ مشاورت کیا کرتے تھے. اور حالت یہ تھی کہ تعلیمی ایام میں تو یہاں پہ رہتے ہی تھے، چھٹیوں میں بھی یہاں رہنے کا معمول. نہ انہوں نے کبھی یہ سوچا کہ یہ جمعے کی رات ہے لہذا چھٹی ہے، جمعے کا دن ہے چھٹی ہے، یا شعبان اور رمضان کا مہینہ ہے یہ چھٹی کے مہینے ہیں. نہیں، ہر وقت یہیں پہ رہنے کا معمول بنایا. اور مراقبہ کتنا کرتے تھے؟ 7-8 گھنٹے ان کا بھی اوسطاً مراقبے کا معمول رہا ہے. اور ہماری اسی ادارے میں تعلیم کا ایک شعبہ ہے ای معہد کے نام سے. بیرون ملک میں ہمارے جو احباب ہیں، حضرت جی کے متعلقین ہیں، وہ باقاعدہ اداروں میں داخلہ لے کے نہیں پڑھ سکتے، ان کو آن لائن ہم پڑھاتے ہیں. اس ادارے کے نگران اور منتظم بھی یہی ہیں، تعلیمی انتظامات ان کی ذمہ ہوتے ہیں. اور تیسرے خوش نصیب اسی مجلس میں حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد نعیم صاحب، اٹک سے ان کا تعلق ہے. اٹک یہ چھچ کے علاقے میں آتا ہے. چھچ کا علاقہ یہ علم پروری میں اور علم کی نشر و اشاعت میں بہت مشہور ہے. اور اسی علاقے میں ایک مشہور قصبہ ہے غورغشتی رحمت اللہ غورغشتی. اور اسی قصبے میں ایک بہت مشہور محدث گزرے ہیں حضرت مولانا نصیر الدین غورغشتوی رحمت اللہ علیہ. سرحد اور بلوچستان اور افغانستان تک ان کا فیض پھیل چکا ہے. حضرت مولانا نصیر الدین غورغشتوی رحمت اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے. وقت کے محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایا شیخ طریقت بھی تھے. حضرت مولانا محمد نعیم صاحب کے والد حضرت صوفی خواجہ نجم الدین صاحب یہ ان سے بیعت تھے. اور فقط بیعت نہیں تھے، اپنے شیخ کے عاشق صادق تھے. بندہ حیران ہو جاتا ہے، دینی امور میں تو شیخ سے مشورہ لینا یہ تو عام معمول ہے. ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی طبیعت خراب ہوتی تھی تو بیماری کے حوالے سے لوگ کہتے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. وہ فرمایا کرتے تھے میں نے تو اپنے شیخ سے مشورہ کرنا ہے. تو بیماری میں بھی، حالانکہ شیخ کوئی ڈاکٹر نہیں تھے، کوئی طبیب نہیں تھے، لیکن بیماری کے مشورے مشاورت بھی اپنے شیخ کے ساتھ کیا کرتے تھے. اگرچہ پورے عالم تو نہیں تھے لیکن اپنے علاقے میں مسجد کی امامت بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے پورے علاقے میں بچوں کو ناظرہ پڑھایا کرتے تھے. ہم نے بہت غور فکر سے کام لیا، بہت سوچا. بہت سارے اکابر کے جو والد تھے ہم نے معلوم کیا وہ اپنے زمانے میں اپنے علاقے کے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے تھے. بندہ حیران ہو جاتا ہے. حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے والد،
ان کے والد کا بھی یہی معمول تھا، اپنے بچوں کو، محلے کے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی عالم تو نہیں تھے، لیکن اپنے محلے کے بچوں کو بے لوث بغیر کسی معاوضہ کے سال ہا سال تک ناظرہ قرآن پڑھاتے رہے۔ ناظرہ قرآن میں ان کے شاگردوں کی تعداد 20 میں نہیں بلا مبالغہ سینکڑوں میں ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک فیض عجیب ہے کہ جب والد بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد نعیم صاحب 22 سال پہلے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہوئے تھے اور جامعہ اشرفیہ کے فاضل ہیں، اور 1995 میں درس نظامی سے فراغت حاصل کر لی۔ پھر اپنے علاقے میں ایک مدرسہ قائم کر لیا، مدرسہ امیر معاویہ غور غشتی اٹک میں۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مدرسہ بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، مدرسے کو اوپر تک لے جانے میں کتنی محنتیں درکار ہوتی ہیں، لیکن عند اللہ قبولیت کہ مختصر مدت میں حضرت مولانا کے مدرسے نے اتنی ترقی کر لی کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ عظیم الشان عمارت، بہترین تعلیم اور تربیت، حضرت خود ہی ادارے کے منتظم بھی ہیں، انتظام و انصرام بھی ان کی ذمہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنات کا شعبہ بھی ہے، وہاں بھی بخاری شریف پڑھاتے ہیں، اور بنین کے شعبے میں بھی بخاری شریف پڑھانے والے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ حضرت جی کے ساتھ عقیدت اور محبت مثالی۔ جب بھی یہاں پروگرام ہوتا ہے دور کے علاقے سے، علماء کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، حالانکہ حضرت مولانا جب بھی کوئی پروگرام ہوا تمام تر مصروفیات کے باوجود باقاعدگی کے ساتھ حاضری دینا، اور بنیادی وصف یہ کہ جب بھی یہاں پہ حاضری دی کبھی یہ ظاہر نہیں کیا میں شیخ الحدیث ہوں، میں بڑے ادارے کا محتمم ہوں، چپکے سے جہاں کہیں موقع مل گیا وہاں بیٹھ گئے، اور تواضع کی انتہائی اعلیٰ درجے کی مثال قائم کر دی۔ ان کو بھی ابھی اجازت و خلافت دی جائے گی۔ چوتھے خوش نصیب ہماری اسی مجمع میں، ہماری اسی نشست میں حضرت شیخ ہمایون حنیف صاحب، جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیاوی علوم میں بہت زیادہ نوازا ہے، بہت اعلیٰ درجے کے دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ ہیں، اور 1991 میں اپنے شیخ حضرت مولانا شمس الرحمان عباسی صاحب، جو ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بہت مشہور امام ہیں، ان سے بیعت ہو گئے، اور 3 سال کی قلیل مدت میں اپنے شیخ سے اجازت اور خلافت پائی، اور یہ اپنے شیخ کے خلیفہ اول قرار پائے، اور ان کو بڑی سعادت یہ حاصل ہے کہ اپنے شیخ کی صحبت میں 26 سال متواتر گزارے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو بندہ اپنے شیخ کی صحبت میں 10 دن گزارتا ہے ان کی قلبی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو جن حضرات نے 26 سال مسلسل اپنے شیخ کی صحبت میں گزارے ہیں ان کی روحانیت کا کیا مقام ہوگا۔ پھر اس کے بعد 1997 میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت ڈاکٹر اسماعیل میمن صاحب سے بھی اجازت و خلافت پائی، اور پھر ان کا تعلق حضرت جی کے ساتھ جڑ گیا، اور ظاہری بات ہے کہ اتنے حضرات سے فیض پانے کے بعد حضرت جی کے ساتھ بھی تعلق جڑ گیا تو نور علی نور ثابت ہو گیا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ پہلے سے حضرت اپنے علاقے کراچی میں عوام اور خواص کے لیے مرجع ہیں۔ عوام اور خواص ان کی ماہانہ ہفتہ وار مجالس میں آتے ہیں، مختلف علاقوں میں پروگرام ہوتے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مریدین کے شیخ ہیں، باقاعدہ اپنے مریدین کے لیے مرجع و مأویٰ ہیں، اور اب ان کو سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت جی کی جانب سے بھی اجازت اور خلافت دی جا رہی ہے۔ 5ویں خوش نصیب ہماری اسی نشست میں حضرت مولانا دوست محمد صاحب، جن کا تعلق بنو سے ہے۔ حضرت مولانا دوست محمد صاحب 1988 میں حضرت خواجہ مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت جی کی بھی شیخ تھے، ان سے یہ بیعت ہوئے تھے، اور صرف بیعت نہیں ہوئے تھے بلکہ اپنے شیخ کی محبت میں بنو چھوڑ کے دارالعلوم حنفیہ چکوال پہنچ گئے، وہاں پہ اپنے شیخ کے مدرسے میں پڑھتے بھی تھے اور ان سے فیض بھی حاصل کرتے رہے۔ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پھر حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہو گئے، اور پھر بیعت میں محبت انتہائی درجے کی۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بنو میں پڑھتے تھے، طالب علم تھے، اور جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی، ان دنوں میں حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ لاہور میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی، اپنے ایک اور ساتھی کو ساتھ لے کے فوراً لاہور پہنچ جاتے تھے۔ 12-14 گھنٹے اس وقت لگا کرتے تھے، نہ سڑکیں اتنی اچھی ہوتی تھی، نہ سفر کی سہولیات اتنی ہوتی تھی۔ 14 گھنٹے کا سفر کر کے بنو سے لاہور پہنچتے تھے، لاہور میں جمعہ پڑھنے کے بعد فوراً پھر روانہ ہوتے تھے، اور ہفتے کی صبح کو بنو میں اپنے مدرسے کے اسباق میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور یہ 1 نہیں 2 نہیں 4 جمعوں کی بات نہیں ہے، طویل عرصے تک ان کا یہ معمول رہا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کے ساتھ محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ 1988 سے سلسلے میں منسلک، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو نوازا بھی تو اسی کے بقدر ہے کہ
اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے قبول فرمایا. لوگ ایک مدرسہ نہیں بنا سکتے, اللہ رب العزت نے ان کو 2 مدرسے بنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. کثیر تعداد میں بنات بھی ان کے مدرسے میں زیر تعلیم ہیں, رہائشی اور غیر رہائشی بچیاں, اور بنین کا بھی زبردست ادارہ ہے, مثالی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت مثالی ہے, اور وہاں کے علاقے میں اچھی خاصی شہرت پانے والا ادارہ ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ خلافت ملنے سے قبل اللہ رب العزت نے دین کی دعوت کے لیے ایسا قبول فرمایا کہ اندرون ملک تو ان کے اسفار ہوتے رہتے ہیں, مختلف شہروں میں پروگراموں میں جانا, دین کی دعوت کے لیے جانا. 5-7 ممالک میں, افریقہ میں اور یمن میں اور ایران میں اور مختلف ممالک میں اللہ رب العزت نے ان کو دین کی دعوت کے لیے قبول فرمایا ہے, اور وہاں پہ گئے ہیں, اللہ کا نام لوگوں تک پہنچایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو خدمت کا جذبہ بھی عطا فرمایا ہے, خدمت کا سلیقہ بھی عطا فرمایا ہے. آپ حضرات دیکھتے ہیں معتکفین کی خدمت میں یہ بالکل پیش ہوتے تھے, بلکہ تمام تر خدمات کی نگرانی کرنے والے تھے. اس سے پہلے بھی یہاں پہ اعتکاف ہوتا تھا. حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ تو یہاں پہ نہیں ہوتے تھے اعتکاف کے وقت, لیکن اپنے شیخ کی اداری کی محبت ان کو کھینچ لاتی تھی, یہاں پہ اعتکاف کیا کرتے تھے. اور جملہ معتکفین کی کھانے پینے کی خدمات, سیکورٹی کی خدمات بنفس نفیس خوشی سر انجام دیا کرتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو نوازا جا رہا ہے. چھٹے خوش نصیب حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب, قلعہ عبداللہ سے ان کا تعلق ہے, بلوچستان. حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب 2005 میں یعنی آج سے 11 سال پہلے اپنے شیخ سے بیعت ہوئے. اس وقت جامعہ مدنیہ جدید میں یہ پڑھتے تھے اور وہاں سے فراغت حاصل کر لی. دوران طالب علمی بھی ذکر اذکار اشغال میں کافی محنت کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم علیہ کے زیر سرپرستی چلنے والا ادارہ مدرسہ آس لاہور میں باقاعدہ ایک شعبے کے منتظم کے طور پہ 3 سال تک خدمات سر انجام دیتے رہے. لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ تو کام کرنے والے افراد بہت سارے ہیں, جبکہ اپنے علاقے میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, تو یہاں سے اجازت لے کے پھر اپنے علاقے میں تشریف لے گئے. 1 نہیں 2 مدارس قائم کر لیے, اور مدارس کے قیام کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت کے لیے, دین کی نشر و اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں ان کے پروگرام ہوتے ہیں, اور ہفتہ وار ماہوار پروگرام میں لوگوں کا بڑا رجوع ہوتا ہے ان کی طرف, بڑا مجمع ہوتا ہے, اور ان کی خدمات اور ان کی محنتوں کے بدلے میں آج ان کو نسبت اور خلافت کی بشارت دی جاتی ہے. 7ویں خوش نصیب حضرت مولانا قاری محمد عمر لیاس صاحب, ان کا تعلق بنو سے ہے. حضرت مولانا قاری محمد عمر لیاس صاحب اور 22 سال پہلے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہوئے. خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو 29 سال سے, آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے شاید عمر تھوڑی ہے, لیکن 9 عمری میں اللہ نے دین کی خدمت کے لیے, تدریس کے لیے قبول فرمایا ہے. 29 سال سے مسلسل یہ تدریس کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اپنے اساتذہ کی زیر نگرانی میں. اور بنوں میں ایک مشہور مدرسہ ہے, مدرسہ معارف العلوم, اس مدرسے کا انتظام و انصرام بھی ان کی ذمہ ہے. اور غلہ منڈی کی مشہور جامع مسجد ہے, اس مسجد میں امامت اور خطابت کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا حفظ, قرآن پاک کی تجوید اور درس نظامی میں اللہ رب العزت نے زبردست مہارت عطا فرمائی ہے, اور تینوں شعبوں میں اس وقت خدمات سر انجام دے رہے ہیں. 8ویں خوش نصیب ہماری اسی نشست میں حضرت مولانا مفتی نور افضل صاحب, 4 سے ان کا تعلق ہے. حضرت مولانا مفتی نور افضل صاحب سن 2000 میں, آج سے 16 سال پہلے حضرت جی سے بیعت ہوئے, اور فراغت حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ مفتیان کے زیر نگرانی تخصص فی الفقہ کے مراحل طے کر لیے. اور اس وقت اپنے علاقے میں جامعہ اسلامیہ تنگی بہت مشہور ادارہ ہے, پرانا 1952 کا قائم شدہ ادارہ ہے, بڑے بڑے اکابر وہاں پہ اس وقت خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور یہ اسی ادارے میں درس اور تدریس میں مصروف ہیں. یہ ان کے لیے بھی اعزاز ہے کہ اتنے بڑے ادارے میں ان کو خدمت سر انجام دینے کا موقع ملا ہے, بلکہ ہماری پوری جماعت کے لیے اعزاز ہے, ان کو ابھی خلافت سے نوازا جا رہا ہے. اور 9ویں خوش نصیب حضرت مولانا ولی الرحمان صاحب. حضرت مولانا ولی الرحمان ان کا تعلق بنو سے ہے, اور ایک ادارے سے وہاں سے فارغ التحصیل ہیں. 20 سال پہلے حضرت جی سے بیعت ہو گئے, اور بیعت ہونے کے بعد پھر ان کی زندگی میں جو نیکی, تقوی, پرہیزگاری, تدین لوگوں نے دیکھ لیا تو لوگ حیران ہو گئے. اور صرف یہ نہیں بلکہ اپنے علاقے میں بیانات میں اور لوگوں کو دعوت دینے میں بہت زیادہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس وقت وہ لوگوں کے لیے بڑا مرجع بنے ہوئے ہیں. حضرت مولانا ولی الرحمان صاحب اس وقت وہ متاثرین میں سے ہیں, وہ جیسے در در کی ٹھوکریں لوگ کھا رہے ہیں, اس وقت اپنے گھروں سے بے گھر ہیں. وہ آگے آ جائیں جہاں کہیں بھی ہیں.
حضرت مولانا سعد اللہ صاحب کے دوستوں میں سے ہیں. اگلے خوش نصیب حضرت مولانا محمد عرفان صاحب، ان کا تعلق لاہور سے ہے. حضرت جی سے بیعت ہونے سے پہلے حضرت مولانا حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ ہوتے تھے، حضرت مولانا محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان سے بیعت تھے. پھر ان کے بعد حضرت شیخ وجیہ الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے حضرت جی کی بھی پیر تعلیم تھے، یہ ان سے بیعت ہو گئے. حضرت شیخ وجیہ الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مشاورت سے پھر انہوں نے حضرت جی کے سلسلے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، اور حضرت جی کے سلسلے میں رہتے ہوئے انہوں نے پھر اوراد اور مشاغل کی بڑی پابندی کی. لاہور میں ان کا اپنا ایک مدرسہ ہے بنین کا، اور ایک مدرسہ بنات کا ہے جو دین خدمات سر انجام دے رہا ہے. اور حضرت مولانا محمد عرفان صاحب کی منفرد اور مثالی خدمت اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں اس وقت کام کر رہے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہو جاتے ہیں، ہندو مت سے یا عیسائیت سے مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ادھر سے بھی کٹ جاتے ہیں، ادھر بھی کوئی ان کو سہارا دینے والا نہیں ہوتا. یہ ان لوگوں کو سہارا دیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کو سہارا دیتے ہیں بلکہ ان کی تعلیم اور تربیت اور ان کی معاشی اور اقتصادی جملہ امور میں ان کی کفالت کرتے ہیں، اور انہی حضرات کو بنیاد بنا کے پھر آگے ہندوؤں میں عیسائیوں میں کام کرتے ہیں. ان کو پیار سے، محبت سے، اچھے اخلاق سے دین کی طرف متوجہ کرتے ہیں. بلا مبالغہ درجنوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں عیسائی، ہندو اور قادیانی لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور یہ پوری امت کی جانب سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد عرفان صاحب لاہور سے ان کا تعلق ہے، آگے تشریف لائیں. اور اگلے خوش نصیب ہیں حضرت مولانا محمد عمر درخواستی صاحب. لفظ درخواستی سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کن سے نسبت رکھتے ہیں. درخواستی حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے ہم میں سے ہر بندہ واقف ہے، اور یہ حضرت مولانا محمد عمر درخواستی صاحب اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں. حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے والد صاحب حضرت مولانا انیس الرحمان درخواستی صاحب کراچی میں ایک حادثے میں شہید ہو گئے تھے. یہ ان کے فرزند ارجمن ہیں، اور جامع عبداللہ بن مسعود کے فاضل بھی ہیں جوہانپور میں ہے، اور ان کے اس ادارے میں مدرس بھی ہیں، تدریس کے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اللہ رب العزت نے نو عمری میں بھی مثال خصلتوں سے اور خاصیتوں سے نوازا ہے. کیوں نہ ہو، یہ پورا خاندان ہی ایسا ہے. ایسے خاندان میں پلنے والے بچے تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، یہ نسبتیں تو بھاگتی ہیں ان کی پیچھے. بندہ تھوڑی سی کوشش کر لے، نسبت ان کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے. اور میں ویسے بھی لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت جی کو اللہ رب العزت نے اس وقت جملہ مشائخ میں سے یہ انفرادیت عطا فرمائی ہے کہ صاحبزادگان ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء کی صاحبزادے، بلکہ کئی مرتبہ تو یہ بڑے حضرات اپنے صاحبزادوں کو خود پیش کرتے ہیں. حضرت کئی مشائخ ایسے ہیں. چند دن پہلے حضرت مولانا محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ خانقاہ فضلیہ مسکن پور شریف کے سجادہ نشین ہیں. انہوں نے باقاعدہ خود اپنے صاحبزادوں کو حضرت کی خدمت میں پیش فرمایا کہ آپ حضرت میرے بیٹوں کی تربیت فرمائیں. یہ واقعی ان کا بڑا پن ہے، حالانکہ اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا، اور ان کے ایک بیٹے کو حضرت جی کی جانب سے اجازت و خلافت ہے. اسی طریقے سے اپنے ملک کے اندر بڑے بڑے حضرات کے صاحبزادے حضرت جی سے فیض پا چکے ہیں اور فیض پا رہے ہیں. اور بیرونی ملک انڈیا میں، ہندوستان میں بڑے بڑے علماء کے بیٹے حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کے صاحبزادے، حضرت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، یہ بڑے بڑے حضرات کے صاحبزادے حضرت جی کے خلفاء ہیں. صاحبزادگان کا رجوع حضرت جی کی طرف ہے. یہ انفرادیت اور امتیاز ہے. اور اگلے خوش نصیب ہیں محمد سعد فیض صاحب، لاہور سے ان کا تعلق ہے. حضرت جی کے ایک کلاس فیلو ہوتے تھے سعد اللہ صاحب. یہ سعد اللہ صاحب کے صاحبزادے ہیں حضرت شیخ محمد سعد فیض صاحب. BSc کمپیوٹر سائنس کی ہوئی ہے، اور 8 سال پہلے حضرت جی سے بیعت ہو گئے. اور حضرت جی سے بیعت ہونے کے بعد جو جلدی رنگ چڑھ جاتا ہے لوگوں پر وہ یہ کہ ظاہری عصری علوم کے ساتھ ساتھ لوگ دینی علوم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسی مجمع میں 20 نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، PhD ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر، MBA کرنے والے، عصری علوم میں بڑے ممتاز اور نمایاں مقام حاصل کرنے والے. حضرت جی کے ساتھ تعلق جڑ گیا تو فوراً پہلا احساس ان کو یہ ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمیں دینی علوم بھی حاصل کرنے چاہیے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے حضرت جی علم کے قدردان ہیں.
علم کے قدردان ہیں، اس لیے مریدین فوراً علم کے قدردان بن جاتے ہیں. اور حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے سچے شیخ کی نشانی یہ بیان فرمائی ہے، سچا صوفی علم کا قدردان ہوتا ہے، علماء کا قدردان ہوتا ہے. اس مجمع میں بے شمار ایسے افراد موجود ہیں. تو یہ باقاعدہ ظاہری علوم، عصری علوم کے پڑھے ہوئے تھے، لیکن پھر دینی علوم میں اس وقت بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اوراد و اشغال میں کافی کوشش کرتے رہے. اس وقت ان کو ان کی محنتوں کے نتیجے میں نسبت اور خلافت دی جا رہی ہے. اگلے خوش نصیب حضرت مولانا ضیاء الرحمان صاحب، ان کا تعلق بھی بنو سے ہے. حضرت مولانا ضیاء الرحمان صاحب عالم ہیں اور نو عمری میں اللہ رب العزت نے بہت ساری صفات سے نوازا ہے. علم کے ساتھ ساتھ حلم، اور علم میں اعلیٰ درجے کی مہارت، اس کے ساتھ ساتھ تواضع، تقوی اور تدین مثالی ہے. اپنے 2 مدرسے ہیں، بنین کا مدرسہ الگ ہے، بنات کا مدرسہ الگ ہے. علمی خاندان ہے، ان کے کئی بھائی ہیں، سارے کے سارے علم سے تعلق رکھنے والے ہیں. اس وقت وہ جامعہ زینب میں مدرس کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور اگلے خوش نصیب ہماری اسی نشست کے جناب شیخ ایاز مصطفیٰ خلیل صاحب، جن کا تعلق USA امریکہ سے ہے. جناب ایاز مصطفیٰ خلیل صاحب جی 12 سال پہلے بیعت ہوئے حضرت جی سے، اور بیعت ہونے کے بعد انہوں نے دینی علوم کی بنیادی کتابیں، کچھ صرف اور نحو، کچھ فقہ کی بنیادی کتابیں، کچھ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لی، اور پھر حضرت جی کے ادارے کی خدمت میں مصروف ہو گئے. یہ انجینئر ہیں، کمپیوٹر انجینئر، اور حضرت جی کی ادارے کی خدمت وہاں سے بیٹھ کے کرتے ہیں. آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں مسجد میں بہترین ساؤنڈ سسٹم کا انتظام ہو چکا ہے. یہ ان کی خدمات کا نتیجہ ہے. اجتماع ہوتا ہے، ختم بخاری کا پروگرام ہوتا ہے، یا اس طرح اعتکاف کے پروگرام ہوتے ہیں. یہ بہترین ساؤنڈ سسٹم، یہ خود اس میں ماہر ہیں، خود امریکہ سے آتے ہیں صرف اس سسٹم کو چلانے کے لیے. اور جب تک ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے ذوق شوق سے کام کرتے. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس ماحول میں رہنے والے، بندہ چہرے کو دیکھتا ہے تو دل گواہی دیتا ہے کہ جس شیخ سے بیعت ہو چکے ہیں وہ شیخ کامل ہیں. یہ شیخ کی نسبت کی سچائی کی دلیل ہے. اس ماحول میں رہنے والے، بڑے اعلیٰ پوسٹ پہ ملازمت کرنے والے، بڑے پڑھے لکھے لوگ، لیکن حضرت کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے. یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ادارے کے شیخ الحدیث ہیں، بڑے بلند پایا کے محدث ہیں، یا پھر یہ دنیا کے پڑھے لکھے ہیں. اور اسی ادارے میں ہمارا ای مہد کا جو شعبہ ہے، انٹرنیٹ کا جملہ انتظام، اور ہمارے جو مختلف ویب سائٹس ہیں ان کو یہ کنٹرول کرتے ہیں. ان کی خدمات ہیں، اور ان خدمات اور ان کی محنتوں کے نتیجے میں ان کو یہ صلہ دیا جا رہا ہے. اگلے خوش نصیب چودھری محمد اعجاز صاحب، وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، بنیادی طور پہ لاہور ہائی کورٹ کے ہیں، ہائی کورٹ کے وکیل ہیں. ویسے تو ان کو وکیل کہنا بھی مناسب نہیں ہے. ان کی ظاہری صورت دیکھ کے بندے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے محدث ہیں. اور میں کہوں کہ ہمارے حضرت جی کی اس نسبت کی سچائی کا یہ بولتا ثبوت ہے، یہ بالکل زندہ کرامت ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ ان کا تعلق کس خاندان کے ساتھ ہے. پنجاب کے نامی گرامی مشہور زمیندار خاندان سے ان کا تعلق ہے. اللہ رب العزت نے دنیاوی طور پہ بہت نوازا ہے. اور حضرت جی سے تعلق جڑنے کے بعد پورے خاندان میں چھوٹوں اور بڑوں کا صرف ایک ہی مشغلہ، گھوڑے پالنا، نیزہ بازی کرنا، اور اپنے ہی آپس میں نیزہ بازی کے مقابلے منعقد کرنا. اور ظاہری بات ہے کہ جب نیزہ بازے ہوتے ہیں تو ڈھول باجے تو ساتھ لازم ہوتے ہیں. یہ سارا سلسلہ پورے خاندان میں چھوٹوں اور بڑوں کا مشغلہ تھا. حضرت جی کے ساتھ تعلق جڑ گیا. صرف ان کا نہیں بلکہ پورے خاندان کا تعلق جڑ گیا. وہ خاندان جو پہلے گھوڑوں کے ساتھ ہر وقت جڑا رہتا تھا، گھوڑوں کے ساتھ ہر وقت وابستہ رہتا تھا، وہ پورا خاندان دین کے ساتھ وابستہ ہو گیا. اللہ رب العزت نے جو ان کو نوازا ہے، ظاہری سرمایہ اور اثاثہ عطا فرمایا ہے، وہ اب نیزہ بازی پہ خرچ نہیں ہوتا، وہ ان میلوں پہ خرچ نہیں ہوتا. اب وہ سب کچھ مدرسے پہ خرچ ہوتا ہے. اپنی ہی زمین پہ، اپنی جگہ پہ راول پنڈی میں مسجد بنائی ہے، دیکھنے کے قابل ہے. میں اگر یہ کہوں نا کہ راول پنڈی میں اتنی خوبصورت مسجد شاید کوئی دوسری نہیں ہے تو میں سچا ہوں گا، جھوٹا اس میں نہیں ہوں گا. اللہ رب العزت کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کا گھر اتنا خوبصورت بنایا ہے. بنین کا مدرسہ بھی ہے اور ذاتی خرچ اخراجات سے پورا مدرسہ چلا رہے ہیں، اور بے شمار تعداد میں طلباء رہائشی اور غیر رہائشی پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے بنات کا مدرسہ بنایا ہوا ہے. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت جی کے ساتھ تعلق نہیں جڑا تھا، عام دنیا دار خاندان تھا، لیکن تعلق جڑ گیا. پورے خاندان کا تعلق جڑ گیا، مردوں کا بھی اور خواتین کا بھی. اس وقت یہ خود باقاعدہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں
اور ان کے خاندان کے متعدد لڑکے نوجوان حافظ قرآن بن چکے ہیں، درس نظامی پڑھ رہے ہیں، اور 35 کے قریب بچیاں اس وقت باقاعدہ وفاق المدارس سے درجہ عالمیہ کا امتحان پاس کر چکے ہیں، ایک ہی خاندان میں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیچھے سے نسبت کامل ہے، ملنے والی توجہات بڑی مضبوط ہیں۔ اور اگلے خوش نصیب ہماری اسی نشست میں جناب صوفی انجینئر محمد عبیر صاحب، ان کا تعلق لاہور سے ہے۔ محمد عبیر صاحب انجینئر ہیں بنیادی طور پہ، اور 10 سال پہلے حضرت جی سے بیعت کر لی۔ لمس یونیورسٹی میں انہوں نے BSc اکنامکس کی ہوئی ہے، اور ظاہری علم کے ساتھ ساتھ بیعت ہو گئے تو عصری علوم بھی پڑھنے شروع کر دیے۔ الحمدللہ اس وقت درجہ سادسہ تک پڑھ چکے ہیں، سادسہ کا امتحان پاس کر لیا ہے وفاق المدارس سے۔ آگے 2 سال میں باقاعدہ یہ مستند عالم بن جائیں گے۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اوراد اشغال کی پابندی کرتے رہے، شیخ کے ساتھ محبت اور عقیدت بھی مثالی ہے، اور ان کی انہی خدمات کے بدلے میں ان کو اس وقت نسبت اور اجازت و خلافت سے نوازا جا رہا ہے۔ ابھی انشاءاللہ دستربندی ہوگی۔ جو حضرت جی کے پرانے خلفاء حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں، سائٹ پہ تشریف لائیں، تاکہ ان حضرات کی دستربندی ہو جائے اور ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ جی میں نے بتا دیا، خلفاء حضرات آگے تشریف لائیں۔ مولانا گل رئیس صاحب کہاں پہ ہیں؟ جی مولانا قاسم منصور صاحب تشریف لائیں۔ مولانا قاسم منصور صاحب اور شیخ الحدیث صاحب کہاں ہیں؟ پروفیسر صاحب تشریف لائیں۔ حافظ سہیل صاحب، حافظ محمد سہیل عرفان صاحب تشریف لائیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد سعید صاحب، حضرت شیخ ظفر الاسلام صاحب آگے تشریف لائیں۔ حضرت جی کا حکم ہے خلفاء حضرات آگے تشریف لائیں اور وہ ان کی دستربندی کے عمل میں شریک ہو جائیں۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ امانت، اس امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً بہت بڑا بوجھ ہے، بندہ خود اس کو نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل حال فرمائے۔ خلفاء حضرات ایک ایک کر کے آگے آئیں۔ تشریف لائیں آگے۔
خلافت ملنے کے بعد پھر ایک الگ بیعت ہوتی ہے جو خلافت کی بیعت ہوتی ہے. اس میں صرف وہ حضرات شریک ہوتے ہیں جن کو خلافت مل چکی ہوتی ہے. وہ حضرات ذرا آگے آگے آ جائیں, ان کو دوبارہ بیعت کیا جائے گا, پھر اس کے بعد دعا کی جائے گی. پکڑی دیں. نہیں جی اچھا نکل آپ آگے ہو جائیں, آگے ہو جائیں. ایک ہوتی ہے عام بیعت, اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں, جو ہم سب کرتے ہیں اس سلسلے میں داخل ہونے کے لیے. اور ایک جب اجازت خلافت دی جاتی ہے اس وقت بیعت لی جاتی ہے. یہ ایک عہد ہوتا ہے, ایک وعدہ ہوتا ہے کہ اللہ جو نسبت مجھے اس وقت دی جا رہی ہے میں اس نسبت کی اشاعت کے لیے تن من دھن کی بازی لگاؤں گا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے میں کوئی کمی نہیں رکھوں گا. یہ عہد کرنا ہوتا ہے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان العہد کان مسئولا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں جو نسبت کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈالا گیا ہے اس کی اشاعت کے لیے میں تن من دھن کی بازی لگاؤں گا, تقوی کی زندگی اختیار کروں گا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑوں گا. اے اللہ اس معاملے میں میری مدد فرما اور قیامت کے دن مجھے اپنے مشائخ اور نبی علیہ السلام کے سامنے سرخرو فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر. دعا کروا لیں.
فرما رہے ہیں کہ عمومی بیت کے لیے بھی کچھ لوگ منتظر ہیں، تو آج کی رات 29 کی رات ہے، یعنی اس رمضان کی آخری طاق رات ہے۔ اس مقدس وقت سے فائدہ اٹھائیے اور ببرکت وقت میں سچی توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لیجیے۔ جو لوگ دور بیٹھے آواز سن رہے ہیں وہ وہیں بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں گے اور یہ کلمات پڑھ لیں گے تو وہ بھی اس عمل میں شریک ہو جائیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں، آج کمپیوٹر کے شعبے کے ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ہمارا جو پروگرام آن لائن ہے یہ 124 ممالک کے لوگ سن رہے ہیں۔ کہنے لگا اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ان کے ناموں کی فہرست پرنٹ کر کے دیتا ہوں۔ ان کے پاس پروگرام ہے کہ جس جس ملک کے لوگ لاگ ان کرتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے فہرست دیکھی ہے، 124 ممالک کے لوگ اس پروگرام میں ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ سوچئے جب 124 ممالک کے لوگ بھی بیٹھ کے توبہ کے کلمات ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس مجلس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے؟ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کرنا۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے، تیرے چند فقیر بندے تیرے در پہ آئے ہیں، رحمتوں کی بھیک مانگتے ہیں، رحمتوں کے صدقے عطا فرما دیجئے۔ کریم پروردگار، ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا، ہم تو ایسا نہ بن سکے کہ تجھے پسند آ جائیں تو اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے۔ اللہ، اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے۔ اے کریم آقا، تیری طرف سے احسانات ہی احسانات ہیں، ہماری طرف سے برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ اللہ، ہم کتنے برے ہیں، لیکن اللہ ہم برے ہیں، تو اچھا ہے۔ دنیا کے اچھوں کو دیکھا ہے کہ بروں کے ساتھ بھی اچھائی کرتے ہیں۔ اللہ، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ہم اس اندھیری رات میں کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ اللہ، کس کے سامنے آنسو بہائیں؟ کس کو دل کا دھکڑا سنائیں؟ اللہ تجھے دل کا دھکڑا سنا رہے ہیں، پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے۔ اللہ، ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما۔ اللہ، بہت دل کرتا ہے ان زلفوں کو دیکھ لیں جن کو تو نے واللیل فرمایا ہے، ان رخساروں کو دیکھ لیں جن کو تو نے والضحیٰ فرمایا ہے، لیکن اللہ، ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے
کہ تیرے محبوب کی زیارت نہ کر سکے. اللہ ہم دعا کرتے ہیں خواب میں تو بار بار محبوب کی زیارت نصیب فرما, اور قیامت کے دن ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ضرور نصیب فرما, ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما, ہمیں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. کریم پروردگار, اے رحیم پروردگار, اے حنان و منان پروردگار, اے ہمارے پیارے پروردگار, ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا. کریم آقا تیری کریمی کا واسطہ, اے رحیم آقا تیری رحیمی کا واسطہ, اے جواد آقا تیرے جود و سخا کا واسطہ. دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بھیک مانگنے والے جب بڑا دروازہ دیکھتے ہیں تو اونچی صدا لگاتے ہیں, ان کو امید ہوتی ہے بڑا دروازہ ہے, ایک مرتبہ کھل گیا تو میرا کام بن جائے گا. اللہ تیرے دروازے سے بڑا دروازہ کوئی دوسرا نہیں ہے. گداگر جمع ہو چکے ہیں, بھکاری جمع ہو چکے ہیں, رحمت ان کی بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ عطا فرما دیجئے, اللہ عطا فرما دیجئے. اللہ اگر تو نے ہمیں عطا نہیں فرمایا شیطان خوش ہو جائے گا, ہم محروم ہو جائیں گے. اللہ شیطان ہمارا بھی دشمن ہے, تیرا بھی دشمن ہے, اس کو ہم پر خوش ہونے کا موقع نہ عطا فرما. اللہ اگر تو نے ہمیں عطا کر دیا تیرا کچھ کم نہیں ہوگا, ہماری بگڑی بن جائے گی, تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے. اللہ اپنے محبوب کو خوش کر دیجئے, ہماری بگڑی بنا دیجئے, ہمیں عطا فرما دیجئے. اے کریم پروردگار, اتنے بندے اندھیری رات میں کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جاتے, اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے, وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا, اس کو بھی احساس ہو جاتا اتنے لوگ آئے ہیں, وہ بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا. تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے, ہمیں عطا فرما دیجئے. اللہ ہم کتنے دنوں سے تجھے پکار رہے ہیں, اللہ بہت دن ہو گئے, اللہ مزید تو مان جائیے, اللہ مزید تو مان جائیے. کریم آقا, اے رحیم آقا, کوئی بیٹا اپنی ماں سے اتنے دنوں تک منت سماجت کرتا, بہت سخت دل ماں بھی مان جاتی, تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اللہ اب تو مان جا. کریم آقا لمحات ایسے ہیں جی چاہتا ہے تیرے سامنے لوٹ پوٹ ہو جائیں, بچے کی طرح ضد کر کر کے تجھ سے اپنی باتیں منوا لیں. اللہ مان جائیے. اے کریم آقا, اے رحیم آقا, تیرا کچھ بھی کم نہیں ہوگا, مان جائیے. اپنی رضا نصیب فرما, اپنا وصل نصیب فرما, اپنا قرب نصیب فرما. اے اللہ ہم تو تصور کر کے کانپ اٹھتے ہیں, تیرے بنا بھی کیا جینا, اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے. اللہ فتنوں کا زمانہ ہے, ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے, ہم کمزور اور بے بس ہیں, جیتے جاگتے ہوش و حواس کی حالت میں شیطان ہمیں ورغلاتا ہے. موت کے وقت تو ہمارے حواس بھی بحال نہیں ہوں گے, سکرات کے عالم میں ہوں گے, اس وقت ایمان بچانا کتنا مشکل ہوگا. ہماری ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ جو بندہ مندر سے نکل کے جہنم میں چلا جائے اس پر تو کوئی حسرت نہیں, زندگی مندر میں گزری, اللہ حسرت تو اس پہ ہے جو مسجد مدرسے سے نکل کے جہنم میں چلا جائے. اللہ ایسی حسرتوں سے بچا لیجئے, اللہ ایسی محرومی سے بچا لیجئے, اللہ ایسی محرومی سے بچا لیجئے. اے کریم آقا, ہم نے حدیث میں سنا ہے قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پہ جائیں گے, فرشتے ان کو ایسا ہنکائیں گے جیسا کہ بھٹکی ہوئی اونٹوں کو ہنکایا جاتا ہے, قریب نہیں آنے دیا جائے گا. اللہ ایسی بدبختی سے بچا لینا, بدبختی سے بچا لینا. اللہ وہ کتنا اچھا دن ہوگا ہم اپنے محبوب کے سامنے جائیں, وہ ہمیں دیکھ کے مسکرا لے. اللہ وہ مسکرانا کتنا اچھا ہوگا, وہ اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پلائیں. میرے اللہ, میرے اللہ, ان سعادت مندوں میں شامل فرما دیجئے, سعادت مندوں میں شامل فرما دیجئے. اے کریم پروردگار, کندھوں پہ بڑا بوجھ ہے. اللہ مشائخ نے
اپنے اساتذہ نے، یہاں بہت سارے مجمع میں ایسے حضرات موجود ہوں گے جن کے اوپر ان کے اساتذہ نے کندھوں پہ بوجھ ڈالا ہے، مشائخ نے کندھوں پہ بوجھ ڈالا ہے۔ اللہ اس بوجھ کو اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ان نسبتوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور کریم پروردگار قیامت کے دن اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کے سامنے شرمندہ نہ فرما۔ اللہ اس دنیا میں اپنے مشائخ کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنا، ان کے دامن پہ دھبا نہ بنا۔ اللہ ان کے دامن پہ داغ بننے سے بچا لیجئے۔ اپنے مشائخ اپنے اساتذہ کی نیک نامی کا ذریعہ بنا، اللہ بدنامی کا ذریعہ نہ بنا۔ قیامت کے دن اپنے مشائخ کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا ہم تو ناقدر ثابت ہوئے، نہ ہم تیری قدر کر سکے، نہ ہم تیرے اولیاء کی قدر کر سکے۔ اللہ اس ناقدری پہ ہمارا مواخذہ نہ فرما، ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو نے اپنے نیک بندے کے ساتھ ہمیں جو تعلق نصیب فرمایا ہے، اس تعلق کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ اے کریم آقا انہی نسبتوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، انہی نسبتوں کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں، اور کریم آقا انہی نسبتوں کے ساتھ روز آخرت تیرے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ نہیں ہمارے پاس کچھ نیک اعمال کچھ بھی نہیں ہے، بس انہی نسبتوں کی لاج رکھ لیجئے۔ کریم پروردگار محروم نہ فرما، اللہ محروم نہ فرما۔ اے کریم پروردگار ہمارے جن حضرات کو آج اجازت و خلافت مل چکی ہے، کریم پروردگار ظاہر میں تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں، حقیقت میں بہت فکر کا مقام ہے، بہت بڑا بوجھ ہے۔ اللہ اس بوجھ کو اٹھانے کی توفیق عطا فرما، امانت کی پاسداری کی توفیق عطا فرما، خیانت سے بچا لیجئے۔ نسبت اور اجازت و خلافت کے جو تقاضے ہیں اللہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مدد شامل حال فرما، قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار فتنوں کے زمانے میں کام کرنا بہت دشوار ہوتا ہے، اپنی مدد شامل حال فرما لیجئے۔ اللہ ہماری حضرت جی کا فیض دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیجئے۔ اللہ مزید اس فیض کو عام اور تام فرما دیجئے۔ کریم آقا رکاوٹوں کو ختم فرما دیجئے، آسانیاں پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ کریم پروردگار جس طرح وہ اپنے مریدین اپنے خلفاء حضرات کے لیے فکر مند ہیں، اللہ تو اس کے بدلے ان کی اولاد کو ان کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا، اہل و عیال سب کو ان کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا، اور قیامت تک آنے والی نسلوں میں اس نسبت اور اس فیض کو جاری و ساری فرما۔ کریم پروردگار ہم فقیروں کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تمام خیریں اس پورے خاندان کو نصیب فرما، اور ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک اس خاندان کے ساتھ نسلوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم پروردگار ہمیں دھتکار نہ دینا، ٹکرا نہ دینا، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ جتنی بھی سالکین موجود ہیں سلوک کے منازل طے کر رہے ہیں، سب کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، سب کو سلسلے کی نسبت اللہ عطا فرما، اپنا قرب نصیب فرما، محبت اور معرفت نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما۔ کریم آقا ختم قرآن کی تقریب ہے، اس تقریب کے طفیل، اس پورے ختم قرآن کی طفیل ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جس بچے اور بچی کا نکاح ہوا ہے اللہ اس نکاح کو بابرکت فرما، بچے اور بچی کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما، قابل رشک زندگی نصیب فرما۔ اللہ بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثرات سے محفوظ فرما، بری مخلوقات سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا مجمع میں جتنے حضرات موجود ہیں تمام کی حاجات کو آپ بہتر جانتے ہیں، نیک حاجات کو پورا فرما۔ ہمارے والدین اعزاء اقرباء جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کی تو نے مغفرت کر دی اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما۔ جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں اللہ والدین کو ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے، عمر ڈھل رہی ہوتی ہے،
बाल सफेद हो रहे होते हैं, रिश्ते नहीं आते, वालिदैन के दिलों पे क्या गुजरती होगी, वो किसको दिल की धुकड़ी सुनाए, किसके सामने आंसू बहाएं। ऐ बेकसों के दस्तगीर, ऐ टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ऐ बेसहाराओं के सहारा बनने वाले, ऐ खाली झोलियां भर देने वाले परवरदिगार, तमाम हजरात की तमाम नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। जो लोग दूर बैठे दुआओं पर आमीन कह रहे हैं, उनको भी दुआओं में वाफर हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह हमारी अपनी जात, हमारे अहलो अयाल, हमारे पूरे घराने, पूरे मुल्क के हाल पे रहम फरमा। अल्लाह हर किस्म की परेशानियों को खत्म फरमा, आफात बलियात से महफूज फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फरमा। अल्लाह इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में हर मुल्क में आग लगी हुई है, गैरों ने हमको आपस में बाहम दस्तो गरिबान किया हुआ है। ऐ अल्लाह उम्मत की ये हालत देख के मालूम करके महबूब की क्या हालत होगी गुंबद खजरा में, अल्लाह वो किस कदर तड़पते होंगे। अल्लाह गुंबद खजरा को देख लीजिए, उम्मत के हाल पे तरस खा लीजिए, उम्मत के हाल पे तरस खा लीजिए। अल्लाह एक मर्तबा फिर ईद करीब आ रही है, अल्लाह ईद हम कैसे मनाएं, ये कैसी ईद है। उम्मत मुस्लिमा किस तरह ईद की खुशियां मनाए, जिस उम्मत को हर तरफ से मार पड़ रही हो, जिस उम्मत को हर तरफ से जिल्लत और रुसवाई का सामना हो। अल्लाह रोजाना सुबह के वक्त तुलू होने वाला सूरज हमारे लिए नई जिल्लत का पैगाम लेके तुलू होता है। हद हो गई अल्लाह, हम बहुत जलील हो चुके हैं, बहुत अल्लाह हम पस्त हो चुके हैं। मजीद तू उम्मत के हाल पे रहम फरमा दीजिए, ताकि हम कभी ईद की हकीकी खुशियां मना सकें, ईद की हकीकी खुशियां मना सकें। हमारे हाल पे रहम फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी मुख्तलिफ ममालिक में छोटे छोटे बच्चों की खट्टी पट्टी आज़ा, अब बिखरते लाशों का अल्लाह वास्ता देते हैं। उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फरमा। अल्लाह शहीद होने वाले मुसलमानों का वास्ता देते हैं, अल्लाह बेसहारा होने वाली माओं का वास्ता देते हैं, अल्लाह यतीम होने वाले बच्चों का वास्ता देते हैं। अल्लाह पूरी उम्मत के हाल पे रहम फरमा। मुसलमान ममालिक में अमन और सुकून की फिजा को कायम फरमा। हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल मंजूर फरमा। हमारे इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इदारे के तामीरी मंसूबों को आसानी के साथ पाए तकमील तक पहुंचा। पढ़ने वाले तलबा, पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन, खिदमत करने वाले, इंतजाम और इंसराम संभालने वाले मुख्तलिफ शोबों के हजरात, अल्लाह उन तमाम हजरात की खिदमत को शर्फ कबूलियत नसीब फरमा। मुअतकिफीन की खिदमत करने वाले हजरात को भी बेहतरीन अजर और बदला अता फरमा। बहुत सारे हजरात ने दुआओं के बारे में कहा है, सबकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, सबकी परेशानियों को खत्म फरमा। हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला हमारे प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमा। मुल्क मुख्तलिफ बहरानों का शिकार है, बहरानों से छुटकारा अता फरमा, बदअमनी को अमन में तब्दील फरमा। अल्लाह जो लोग, जो इदारे, जो अफराद मुल्क मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, तक़वियत के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उनकी कोशिशों को बराबर फरमा, अपनी मदद शामिल हाल फरमा, कदम कदम पे अपना साथ नसीब फरमा। अल्लाह उनको नाकामियों से महफूज फरमा, मुल्क की दुश्मनों को नाकाम और खासिर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।